بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز صارفین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سچے اسلامی واقعات میں خوش آمدید۔ قصہ الانبیاء کرام۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 39۔ اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دائیا کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیت کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، سورۃ العمران آیت نمبر 59، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جاؤ، بس وہ آدم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 1، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، اے لوگو تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 189، اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 25-26، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور برائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے میں تجھ سے اور ان سے، تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا اس کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آئے اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جوں ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں لگے التجائے کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔